میرا نام نعمان ہے اور میں حیدرآباد میں رہتا ہوں۔ میرے گھر میں میری بہن اور امی ہیں۔ والد جاب کی وجہ سے دبئی میں ہوتے ہیں اور سال میں ایک دفعہ پاکستان آتے ہیں۔ میری بہن سکول میں ٹیچر ہے اور میں بینک میں جاب کرتا ہوں۔ میری بہن کی عمر 20 سال ہے اور امی کی عمر 45 سال ہے۔ میری عمر 25 سال ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ گھر میں بہن اور امی کے ساتھ یہ کام ہو جائے گا۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب کرونا کی وجہ سے پورے ملک میں لاک ڈاؤن تھا اور سب کچھ بند تھا۔ میری بہن کا نام بلقیس ہے اور امی کا نام پروین ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے بہن کے ساتھ کس طرح شروع ہوا تھا۔ اس کے سکول بند تھے اور وہ گھر پر ہی ہوتی تھی۔ میں بھی بینک سے جلدی گھر آ جاتا تھا۔ میرا روم اوپر تھا۔ بینک سے آنے کے بعد میں اپنے روم میں ہی رہتا تھا اور باقی کا ٹائم میں لیپ ٹاپ پر مووی دیکھتے ہوئے گزارتا تھا۔ لائف بہت بور گزر رہی تھی۔ کرونا کی وجہ سے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ بھی بند تھی تو زیادہ وقت گھر پر ہی گزرتا تھا۔ ہفتے کا دن تھا اور میں صبح اٹھ کر نیچے گیا تو دیکھا ماموں بیٹھے ہوئے تھے۔ ماموں کو سلام کیا اور ماموں سے خیریت لی تو ماموں بولے، نعمان تمہاری نانی کی طبیعت بہت خراب ہے، میں پروین کو لینے آیا ہوں۔ امی بھی کچن سے ناشتہ لے کر آ گئی تھی۔ امی بولی، نعمان بیٹا میں تمہارے ماموں کے ساتھ جا رہی ہوں، تمہاری نانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں 3-4 دن کے بعد گھر واپس آ جاؤں گی۔ بلقیس بھی اپنے روم سے آ گئی اور اس کو بھی امی نے بتا دیا کہ نانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امی نے ہمارے ساتھ ناشتہ کیا اور اپنے روم میں چلی گئی۔ امی تیار ہو کر باہر آئی اور بولی، نعمان بہن کا خیال رکھنا اور گھر میں ہی رہنا۔ میں بولا، امی میں تو گھر پر ہی رہتا ہوں کرونا کی وجہ سے۔ امی بولی، اوکے بیٹا، بس میں سمجھ رہی ہوں۔ میری نانی اور ماموں حیدرآباد میں ہی رہتے ہیں۔ ماموں اور نانی کا گھر ہمارے گھر سے دور ہے۔ امی ہم بہن بھائی کو سمجھا کر ماموں کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے چائے کا کپ لیا اور لانچ میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ بلقیس ناشتہ کرنے کے بعد گھر کے کام کرنے لگی۔ کرونا کی وجہ سے ہم نے ماسی کو بھی کام سے منع کر دیا تھا تو گھر کے سارے کام امی اور بلقیس کرتی تھی۔ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اور بلقیس کچن میں کام کر رہی تھی۔ بلقیس کچن کا کام کر کے ٹی وی دیکھنے لگی۔ بلقیس ٹائی ڈریس یعنی ٹراؤزر اور شرٹ میں تھی۔ وہ گھر میں اکثر اسی ڈریس میں ہی ہوتی تھی لیکن کبھی بھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بغیر دوپٹے کی تھی اور لگ رہا تھا کہ اس نے نیچے بھی کچھ نہیں پہنا تھا۔ اس کے غبارے صاف نظر آ رہے تھے۔ بلقیس نے پنک شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ بلقیس ٹی وی دیکھتے ہوئے بولی، بھائی دوپہر میں کیا بناؤں؟ میں بولا، کچھ بھی بنا لو۔ وہ بولی، اچھا ابھی تو گھر کی صفائی کر لوں پھر سوچتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ گئی۔ آج میں نے پہلی بار غور سے دیکھا تھا۔ بلقیس کافی اٹریکٹیو لگی کیونکہ اس کی شرٹ کافی اوپر تھی اور ٹراؤزر بھی۔ میں نے بلقیس کی خوبصورتی واضح دیکھی۔ اب میں اس کو دوسری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بہن کو کرنے کا دل کر رہا تھا۔ میں نے کئی دفعہ اپنے دماغ کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی لیکن دماغ بار بار بلقیس کی طرف آ جاتا۔ میں نے سوچا کہ اوپر چل کر کوئی ایسی مووی دیکھی جائے جس سے دل بہل جائے گا۔ میں نے بلقیس کو کہا، میں اوپر جا رہا ہوں، اگر کوئی کام ہو تو آواز دے دینا، اور اوپر آ کر لیپ ٹاپ پر مووی لگا لی۔ میں نے ایک انٹرسٹنگ سی مووی لگا لی۔ مووی دیکھتے ہی میرے ہاتھ اپنی مرضی پر آ گئے اور میں ہاتھ کی حرکت کرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے پردہ ہو گیا اور پوری طرح مووی دیکھنے میں مگن تھا۔ مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا کہ بلقیس میرے روم کا دروازہ کھول کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اچانک میری نظر دروازے کی طرف گئی جہاں بلقیس ہاتھ میں جھاڑو لے کر کھڑی تھی۔ نظر پڑتے ہی میں نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا اور بلقیس کی طرف پیٹ کر کے حلیہ درست کیا اور ہڑبڑاتے ہوئے بولا، بلقیس کیا ہوا، کوئی کام تھا؟ وہ بھائی روم کی صفائی کرنی تھی۔ میں بولا، جب کسی کے روم میں جاؤ تو دستک دیتے ہیں۔ بلقیس نے کہا کہ بھائی 2-3 دفعہ نوک کیا تھا، آپ مصروف تھے اس لیے آواز نہیں سنی ہوگی۔ میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ بلقیس نے مجھے ایسے ہی دیکھ لیا تو وہ کیا سوچے گی۔ میں بیڈ سے اترا اور واش روم جانے کے لیے اٹھا تو بھائی صاحب ابھی تک کھڑا تھا جو کہ پردوں کے اوپر سے بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بلقیس بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ میں واش روم چلا گیا اور فارغ ہو کر واش روم سے باہر نکل آیا۔ بلقیس کمرے کو جھاڑو دے رہی تھی اور اس پر نظر پڑتے ہی پھر میرا نیچے سے میرا طوطا سلامی دینے لگا۔ ابھی میں نظاروں میں ہی مگن تھا کہ بلقیس میری طرف مڑی اور اس کی نظر پھر اس جگہ پر پڑی۔ اس نے کہا، بھائی آپ نیچے چلیں، میں آپ کے روم کی صفائی کر کے آتی ہوں۔ میں نیچے آ گیا اور ٹی وی لانچ میں بیٹھ گیا۔
اور اب سوچ رہا تھا کہ آج بہت گڑبڑ ہو گئی ہے، بلکیس میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ میں نیچے لانچ میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا، اتنے میں بلکیس بھی اوپر سے نیچے آ گئی اور بالکل نارمل تھی۔ اس کے اندر سے کہیں بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھا ہے، اور وہ بھی ہاتھ کا کام کرتے ہوئے۔ جب میں نے اس کو نارمل دیکھا تو میں بھی نارمل ہو گیا۔ بلکیس کام ختم کر کے میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے اور بولی، بھائی پانی پلا دیں۔ میں اٹھا، فریج سے پانی نکال کر اس کو پانی پلا دیا۔ پانی دیتے ہوئے میری نظر اس کے نشیب و فراز پر تھی، جو قریب سے دیکھنے سے اور زیادہ واضح پتہ چل رہا تھا۔ مجھے اس طرح دیکھتے ہوئے بلکیس بولی، بھائی کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں گھبرا کر بولا، کچھ نہیں۔ بلکیس نے گلاس دیا اور بولی، اب یہ بتاؤ کھانا کیا بنانا ہے؟ میں بولا، جو دل کرتا ہے بنا دو۔ وہ کہنے لگی، اچھا دیکھتی ہوں فریج میں کیا رکھا ہے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر میرے سامنے سے گزری اور اس کو دیکھتے ہی روتے میرے طوطے نے انگڑائی لینا شروع کر دی۔ میں صورتحال سے پریشان تھا کہ یہ آج کیا ہو رہا ہے۔ بلکیس فریج کا فریزر کھول کر کھڑی تھی۔ میں اٹھنے لگا تو بلکیس بولی، بھائی ذرا میری مدد کر دیں، یہ گوشت کا پیکٹ فریزر میں سے نہیں نکل رہا۔ میں بلکیس کے پیچھے گیا، اس کو کہا، تم بیٹھو میں نکالتا ہوں۔ بلکیس بولی، بھائی آپ بس تھوڑا سا زور لگائے نکل جائے گا۔ میں اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور فریزر کے اندر سے گوشت کا پیکٹ نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد گوشت کا پیکٹ نکل آیا اور وہ سیدھی ہو گئی، اور میں پیچھے ہوا تو اس کی نظر وہیں پر پڑی تھی جو اٹھ گیا تھا۔ بلکیس دیکھتے ہی بولی، بھائی آپ اس پیکٹ کو پانی میں ڈال دیں، جب تک یہ نرم ہو جائے گا تو پھر کھانا بناتی ہوں۔ اور ہاں، میں نہانے جا رہی ہوں، آپ یہیں رہنا، میں نہا کر آتی ہوں۔ میں بولا، ٹھیک ہے تم نہا لو، میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ وہ اپنے روم میں چلی گئی اور میں ٹی وی دیکھنے لگا، لیکن میرا دماغ تو بلکیس کی طرف تھا۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ بلکیس کو بھی اس کھیل میں اچھا لگ رہا ہے، اور میں بھی بلکیس کے ساتھ وہ سب کرنے کے بارے میں سوچنے لگا، کیونکہ بلکیس کا رسپانس ہی ایسا تھا کہ میں اس کے خیال سے ہی جھوم جاتا تھا۔ پھر میری خوبصورت بہن اور اکیلی بھی ہو تو پھر ایسا تو ہوتا ہے۔ میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ تو بلکیس کی آواز آئی، بھائی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی بلکیس کو اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ بلکیس نے سفید شرٹ جو بہت ہلکی تھی، جس کو اس نے گیلے وجود پر پہن لیا تھا، اونچی شرٹ اور گلابی پاجامہ، مجھے اسے دیکھتے ہی بولی، بھائی کیا ہوا، کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں جیسے ہی ہوش میں آتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، بس اچھی لگ رہی ہو اس ڈریس میں۔ بلکیس خوش ہوتے ہوئے، اچھا بھائی آپ کو یہ ڈریس اچھا لگا؟ میں بولا، تم پر تو یہ ڈریس بہت سوٹ کر رہا ہے۔ بلکیس نے چاروں طرف گھوم کر مجھے ڈریس دکھایا اور پھر بولی، بھائی اب کھانا بنا لوں، آپ کچن میں آ جائیں اور پھر میری مدد بھی کریں۔ تو میں بھی یہی چاہتا تھا کہ بلکیس کو ہی دیکھتا رہوں۔ آج تو ایسا لگ رہا تھا کہ بلکیس کا بھی بھائی سے کرنے کا موڈ ہے۔ پھر وہ کچن میں چلی گئی۔ جب میں کچن میں گیا تو بلکیس گوشت دھو رہی تھی۔ میں بولا، کیا مدد کرنی ہے؟ کہنے لگی، ابھی بتاتی ہوں۔ وہ سنک پر گوشت دھو رہی تھی۔ خوبصورت ڈریس میں نشیب و فراز الگ ہی نظارہ نہ دے رہے تھے۔ اچانک بلکیس بولی، بھائی یہ میری شرٹ کے آستین اوپر کر دیں۔ میں بلکیس کے پیچھے گیا اور دونوں آستین اوپر کر دی۔ وہ بولی، شکریہ بھائی۔ میں بولا، اور کچھ حکم ہمارے لیے؟ تو وہ کہنے لگی، بس گوشت دھو لوں تو پھر بتاتی ہوں۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ بلکیس اب گوشت دھو چکی تھی۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ طوطا اب بہت ہی بے چین تھا۔ میں بولا، بلکیس میں بھی نہا کر آتا ہوں، گرمی لگ رہی ہے۔ بلکیس بولی، ٹھیک ہے، آپ بھی نہا کر جلدی سے آ جائیں۔ میں اپنے روم میں آیا اور نہا کر صرف انڈر ویئر اور بنیان پہنی کہ دیکھتا ہوں بلکیس کیا بولتی ہے۔ میں نیچے آ گیا اور کچن میں آ گیا تو بلکیس مجھے دیکھتے ہی بولی، بھائی خیریت تو ہے؟ ایسے ہی آ گئے ہیں، حیا نہیں آتی بہن کے سامنے؟ میں بولا، بہت گرمی ہے نا بلکیس؟ اچھا جی، گرمی آپ کے لیے ہی ہے۔ میں بولا، تم نے بھی تو ہلکا ڈریس پہنا ہوا ہے۔ بلکیس، جی بھائی، لیکن آپ تو ایسے ہی آ گئے ہیں۔ میں بولا، اگر تمہیں نہیں اچھا لگا تو تبدیل کر دیتا ہوں، پلیز۔ نہیں، ٹھیک ہے، آپ مجھے اوپر سے مسالہ اتار کر دیں، میں سالن میں ڈالوں۔ تو میں بلکیس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میرا طوطے نے جھٹکا دیا تو میرا طوطا بلکیس کی چڑیا سے ٹکرا گیا۔ اب بلکیس نے اپنی اور میری شلوار اتار دی
اور میرا طوطا اپنی چڑیا میں لے لیا۔ بلقیس نے جیسے ہی میرے طوطے کو اندر کیا تو بلقیس کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ بلقیس یہ سب پہلی بار کروا رہی تھی۔ پہلے تو اسے درد محسوس ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے مزہ آنے لگا۔ بلقیس کو یہ سب کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ بلقیس اب مجھ سے یہ سب روز کرواتی تھی۔ اب ہم دونوں ہر روز مزے لیتے تھے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔